الحمد لله الذي بيده تسريف الأحوال وتخفيف الأسقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوستدار جہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ، شمس اوف الضحیٰ کشف الدجا بجمالہ، قرآن با اخلاق اشگوا حسنت جمیع خصالہ، صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سبحان اللہ. دعائے مالک کریم خالق کائنات یہ پیاری بزم اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کا چلانا مل بیٹھنا خالق کائنات اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. خالق کی کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس آیت کو پڑھنے سے پہلے، اس کا ترجمہ مفہوم کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو اپنے ذہن کے اندر جا نشین کرنی ہوں گی. آئیے دوستوں نے گرامی سنیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیقات سے پہلے مختلف چیزوں میں اللہ نے اپنی صفات کو رکھا. اگر ہم پہاڑوں کو دیکھیں تو پہاڑوں کے اندر اللہ نے اپنے جلال کمال کا اظہار رکھا. اگر ہم سمندروں کو دیکھیں تو سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کمال صفت کا جلوہ نظر آتا ہے. اگر ہم پھولوں کو دیکھیں، پھولوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کمال صفت کا جلوہ نظر آتا ہے. خالق کی کائنات نے فرمایا کوئی حسن کا شہکار ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. جب اللہ نے انسان کو بنایا پھر انسان کے اندر پوری روح انسانیت کے اندر اپنے حسن کو پھیلا دیا. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنے حسن کو پھیلا دیا پھر اس کے بعد انسان کے حسن کو اکٹھا کر کے انبیاء کرام پر جمع کر دیا. پھر جب انبیاء کرام کے حسن کو اکٹھا کر کے آمنہ کے لال والضحیٰ کے چہرے والے پر جمع دیا. اس کے بعد جناب والا پھر اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر سارے حسن کو جمع دیا. گویا کہ جب وہ بکھرتا ہے 1,24,000 پیغمبروں میں بکھر جاتا ہے. جب سمٹتا ہے تو آقا کی مدحا اور چہرے پر سمٹ جاتا ہے. چنانچہ سنیے اگر پھول کو دیکھیں تو رب کے جلوے نظر آتے ہیں. اگر پھول کو دیکھیں تو رب کے جلوے نظر آتے ہیں. رب نے فرمایا اگر پھول کو دیکھو گے تو رب کے جلوے نظر آئیں گے. اگر میرے محبوب کو دیکھو گے تو سب کچھ نظر آئیں گے. اگر میرے محبوب کو دیکھو گے تو سب کچھ نظر آئے گا. آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور دلیل نبوت، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بطور دلیل نبوت قرآن معجزات عطا نہ بھی کرتا، اللہ نے جو
بڑی نبوت کی دلیل تھی۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی ہیں، ان کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی عرض کرتے ہیں آقا آپ سے میرا ایک سوال ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسن یوسف کو دیکھ کر تو زنانے مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، مگر آپ حسن کو دیکھ کے کبھی ایسا کسی نے نہیں کیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے عبد الرحیم محدث دہلوی سن، اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرے جہان کو پردے میں چھپا رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یار میرا ہو تو دیکھ کے اسے کوئی لوگ واہ واہ کیا بات، سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا محبوب کے بارے میں یار میرا ہو اور دیکھے اسے کوئی اور، مجھے یہ گوارا نہیں، میں نے اپنے محبوب کے حسن کے جمال کے پردے کو، اپنے محبوب کے حسن کو جمال کے پردوں میں چھپا دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں مولانا روح لکھتے ہیں، مولانا روح ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام کو میرے آقا نے حکم دیا جبریل اپنا حسن دکھاؤ، اپنا حسن دکھاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے 600 پر کھولے اور جبریل علیہ السلام کا حسن پوری دنیا میں نکھر گیا۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں جب جبریل نے اپنا حسن کھولا، 600 پر کھولے، جبریل علیہ السلام کا حسن پوری دنیا میں نکھر گیا۔ جب جبریل نے اپنا حسن دکھا لیا، پھر عرض کرتے آقا آپ بھی اپنا حسن دکھائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے جبریل تو میرا حسن نہیں دیکھ سکتا، اے جبریل تو میرا حسن نہیں دیکھ سکتا، محمد سرور کون و مقام ان کی رمز کون سمجھے، محمد سرور کون و مقام ان کی رمز کون سمجھے۔ حقیقت میں تو بندے ہیں، بشریت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے، بشریت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ کوئی کہتا ہے کہ رب عرش اولا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ رب کعبے میں رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ رب کعبے میں رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ رب سر عرش اولا رہتا ہے۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، کہ وہ محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ آئیے امام محمد حسن شیبانی جناب والا 7 سال کی آپ کی عمر ہے، اللہ نے آپ کو کمال کا حاصل دیا تھا اور اتنے صحیح تھے جناب والا، اس دور کے اندر 7 سال کی عمر کے اندر آپ کے علم کی شہرت پر بڑے یفتے تھے، آپ کے علم کی جناب والا بڑے دور دراز چرچے تھے، ہر کوئی جانتا تھا کہ امام محمد حسن شیبانی کا نام، اور مسلمانوں نے تو آپ کا چہرہ دیکھا ہوا تھا پر یہودیوں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ آپ کے علم، آپ کا جناب والا حسن کے چرچے ہر حرف تھے۔ حضرت امام محمد حسن شیبانی اپنے چہرے پر ہر وقت نقاب کر کے رکھتے تھے، کیونکہ وہ اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے جناب والا، آپ نے اپنے چہرے سے کبھی پردہ نہیں ہٹایا۔ ایک دفعہ جا رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں راستے کے اندر کھڑے تھے، سامنے یہودی کھڑے تھے، جب ہوا کا تیز جھونکا چلا، ہوا کے تیز جھونکے سے امام محمد حسن شیبانی کے چہرے سے نقاب ہٹا۔ یہودی نے جب امام محمد حسن شیبانی کا چہرہ دیکھا تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے، تو یہودی تھا، تو کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، تو نے ایک بچے کا چہرہ دیکھا ہے، تو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یہودی کہتا ہے نا میرا عشق یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، جناب والا چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن سے کیا تذکرے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ جناب والا آقا علیہ السلام
کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن دیا تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں سورج بھی آپ کے حسن کا طواف کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بطور دلیل نبوت جناب والا قرآن معجزات عطا نہ بھی کرتا، اللہ نے جو میرے نبی کو حسن دیا ہے یہی سب سے بڑی ختم نبوت کی دلیل تھی۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، آئیے آخر میں آپ کو ایک آقا علیہ السلام کا حسن ایک دیہاتی عورت سناتا ہوں، اس کے بعد اجازت۔ آقا علیہ السلام کے یار غار یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، قربان جائیں صدیق اکبر تیری یاری پر۔ آج بھی جو کل غار یار تھے آج بھی وہ یار مزار ہیں، میرے آقا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے آقا کا گزر ایک قبیلے سے ہوا، ایک بستی سے ہوا، ایک بستی کے اندر ایک خیمہ تھا، اس خیمے کے اندر ایک نوجوان عورت تھی جس کا نام معبد تھا، جناب والا دیہات کی رہنے والی تھی۔ جناب والا آقا علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں معبد ہمیں بھوک کی شدت کا احساس ہے، ہمیں کھانے کے لیے اگر تیرے پاس کچھ ہے تو دے۔ معبد کہتی ہیں آقا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم عرب والے ہیں، ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، میرے گھر کے اندر ایک بکری کھڑی ہے جو کمزور ہے، جو چل نہیں سکتی، جو ٹور نہیں سکتی، جس کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ بکری میں آپ کو پیش کرتی ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا معبد بکری لانا تیرا کام ہے، بکری کے تھنوں سے دودھ نکالنا میں محمد کا کام ہے۔ جب بکری کو میرے آقا کے سامنے کھڑا کیا گیا، میرے آقا نے جناب والا اپنا ہاتھ مبارک اس بکری پر پھیرا، بس پھیرنے کے لیے تھی، اللہ نے جناب والا اس بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دیا۔ آقا علیہ السلام نے اس دودھ کو نکالا، آقا نے جب اس دودھ کو نکالا پھر آقا نے پہلے خود نہیں پیا، جناب والا معبد کو پلایا، پھر اس کے بعد اس کے گھر کے سارے برتن کھڑے، اس کے بعد اپنے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق کو پلایا، اس کے بعد میرے آقا نے خود پیا۔ جب میرے آقا نے خود دودھ پیا، میرے آقا نے دعا مانگی، میرے آقا گھر سے جناب معبد کے گھر سے چلے گئے۔ جب شام کو معبد کو شور آتا ہے، دیکھتا ہے میرے گھر کے اندر جناب والا اتنا حسین منظر ہے، پہلے میں گھر آتا ہوں گھر کے اندر پہلے ایسا حسین منظر نہیں تھا، آج بھی گھر کے نوکرے منظر ہے، آج گھر کے اندر کوئی عجیب منظر ہے، لگتا ہے آج میرے گھر کے جناب والا دیواریں چمک رہی ہے، لگتا ہے آج میرے گھر کے اندر کوئی آمنہ کا لال کوئی حسین بندہ آیا ہے، جو اللہ کا ایک بندہ آیا ہے۔ معبد آگے کہتے ہیں اے میرے گھر والے تجھے کیا پتا ہوں کہ آج کون آیا تھا؟ معبد کے گھر والے نے کہا بتاؤ تو صحیح آج گھر کے اندر اتنا حسین منظر کیوں ہے؟ معبد کہتی ہے ایک شخص آیا تھا، بہت حسین تھا، بہت حسین تھا، بہت حسین تھا، اس کے ساتھ رہنے والا بھی حسین تھا۔ معبد یاد کی عورت ہے، وہ پوچھتی ہے آقا علیہ السلام کے غلاموں جناب تم کو ان کا واقعہ سناتا ہوں، انہوں نے میرے آقا کا حسن کس طرح بیان کیا۔ معبد نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح جو آیا تھا وہ کیسا حسین تھا۔ معبد نے اپنی زبان کے اندر کہا رأیت رجلا ظاہر الوجہ حسن الخلق ملیح الوجہ کسیم وسیم فی عینیہ تاج فی اشفارہ برق فی صوتہ سر۔ میں نے ایک مرد کو دیکھا ظاہر الوجہ بہت حسین تھا، حسن الخلق خلقت میں حسین تھا، ملیح الوجہ اس کا چہرہ نمکین تھا، کسیم میٹھا تھا، کسیم پیارا تھا، فی عینیہ تاج فی اشفارہ برق فی صوتہ سر۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا، جو بھی اسے دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اور جناب والا آقا کے غلاموں جب میرے آقا کی ولادت ہوئی حضرت آمنہ فرماتی ہے اتنا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ ہر ماں اپنے بچے کے لیے بولتی ہے، اس کو اپنا بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا حسین لگتا ہے۔ آپ سب بچوں والے بیٹھے ہیں، آپ کو اپنے بچے پیارے لگتے ہیں۔ جناب والا اتنی دیر کے اندر حضرت عبد المطلب آتے ہیں، کہتے ہیں آمنہ تو نے آج کے جلوے دیکھے ہیں، آج کے حسن دیکھے ہیں، آج کے مخرج دیکھے ہیں، مجھ سے پوچھ کبھی تجارت کری، کبھی شام جاتا ہوں، کبھی ایران جاتا ہوں، ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ اتنی دیر کے اندر حضرت جبریل آتے کہتے ہیں آمنہ عبد المطلب تم نے آج کے جلوے دیکھے، آج کے حسن دیکھے، آج کے مخرج دیکھے، مجھ سے پوچھو کب سے دیکھ رہا ہوں، کب سے دیکھ آ رہا ہوں، میں نے بڑی
ابراہیم کو دیکھا، میں نے یوسف کو دیکھا، میں نے حسنین کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا، میں نے موسیٰ کو دیکھا۔ اور جناب والا رب نے فرمایا اے جبریل، اے آمنہ، اے عبد المطلب، تم سب کہتے ہو ہم نے ایسا ہنسی نہیں دیکھا، ہم نے ایسا ہنسی نہیں دیکھا، پوری دنیا یہ کہتی ہے ہم نے ایسا ہنسی نہیں دیکھا۔ آؤ سنو، تم سارے دیکھتے ہنسی تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا، اپنی خالقیت کی قسم، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا، اس سانچے کے اندر میں نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سانچے کے اندر میں نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرِ نِسَاءٌ وَآخِرُ دَعْوَانَا